اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ کیا حسبتم تم خیال کرتے ہو ان کے تدخلوا تم داخل ہو جاؤ گے جنتا جنت ولما اور جبکہ یاتکم آئی تم پر مثلو جیسے للذین جو خلو گزرے من سے قبلکم تم سے پہلے مستہم پہنچی انہیں باساء سختی وضراء اور تکلیف وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے حتیٰ یہاں تک یقولا کہنے لگے رسول والذین اور وہ جو آمنوا ایمان لائے معہ ان کے ساتھ متی کب نصر اللہ اللہ کی مدد الا آگاہ رہو ان بے شک نصر مدد اللہ قریب ہے۔ ترجمہ کیا تم کو یہ خیال ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ تم پر نہیں گزرے حالات ان لوگوں کے جیسے ہو چکے ہیں تم سے پہلے کہ پہنچی ان پر سختی اور تکلیف اور جھڑجھڑائے گئے یہاں تک کہ کہنے لگے رسول اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے کب آئے گی اللہ کی مدد۔ سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک وہ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا کیا کچھ ینفقون خرچ کریں قل آپ کہہ دیں ما جو انفقتم تم خرچ کرو من سے خیرن مال فللوالدین سو ماں باپ کے لیے والاقربین اور قرابت دار کے لیے والیتامی اور یتیموں کے لیے والمساکین اور محتاجوں کے لیے وابن السبیل اور مسافروں وما اور جو تفعلوا تم کرو گے من خیرن کوئی نیکی فإنہ تو بے شک اللہ بھی اسے علیم جاننے والا ہے۔ ترجمہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں کہہ دو کہ جو کچھ تم خرچ کرو مال سو ماں باپ کے لیے اور قرابت داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور محتاجوں کے اور مسافروں کے اور جو کچھ تم کرو گے تم کو بھلائی سو وہ بے شک اللہ کو خوب معلوم ہے۔ ربط آیات اوپر کی آیات نے کفار کو ہمیشہ سے انبیاء اور مومنین کے ساتھ اختلاف اور خلاف کرتے رہنا مذکور تھا جس میں ایک گناہ مسلمانوں کو اس طرح سے تسلی دینا بھی مقصود تھا جن کو استہزاء کافر سے ایذا ہوتی تھی کہ یہ خلاف تمہارے ساتھ نیا نہیں ہو رہا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ آگے ان کفار مخالفین سے انبیاء و مومنین کو انواع کی ایذائیں اور شدائد پہنچنے کی حکایت بیان فرماتے ہیں اور اس سے بھی مسلمانوں کو تسلی دلاتے ہیں کہ تم کو بھی کفار سے جو ایذائیں پہنچتی ہے ان پر صبر کرنا چاہیے کیونکہ کامل راحت تو آخرت کی محنت سے ہی اٹھانے ہیں۔ خلاصہ تفسیر اس طرح سے ہے کہ دوسری بات سنو کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ جنت میں بے مشقت جا داخل ہوگے حالانکہ ابھی کچھ مشقت تو اٹھائی ہی نہیں کیونکہ تم کو ہنوز ان مسلمان لوگوں کا سا عجیب واقعہ پیش ہی نہیں آیا جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں ان پر مخالفین کے سبب ایسی تنگی اور سختی واقع ہوئی اور مصائب سے بھی ان کو یہاں تک جنبشیں ہوئیں کہ اس زمانے کے پیغمبر تک اور جو ان کے ہمراہ اہل ایمان تھے بے قرار ہو کر بول اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد موعود کب آئے گی جس پر ان کو جواب سے تسلی کی گئی کہ یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ کی امداد بہت نزدیک ہونے والی ہے۔ معارف و مسائل کچھ اس طرح سے ہے کہ اس آیت میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ اس آیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بے شک بغیر مشقت و محنت کے اور بغیر مصائب و آفات میں مبتلا ہوئے کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا، حالانکہ ارشادات قرآنی اور ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ بہت سے گناہگار محض اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور مغفرت سے جنت میں جا داخل ہوں گے، ان پر کوئی مشقت بھی نہ ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ مشقت و محنت کے درجات مختلف ہیں۔
ادنا درجہ نفس اور شیطان سے مزاحمت کر کے یا دین حق کے مخالفین کے ساتھ مخالفت کر کے اپنے عقائد کا درست کرنا ہے، اور یہ ہر مومن کو حاصل ہے۔ آگے اوسط اور اعلیٰ درجات ہیں۔ جس درجے کی محنت و مشقت ہوگی اسی درجے کا دخول جنت ہوگا۔ اسی طرح محنت و مشقت سے خالی کوئی نہ رہا۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: سب سے زیادہ سخت بلائیں اور مصیبتیں انبیاء علیہ السلام کو پہنچتی ہیں، ان کے بعد جو ان کے قریب تر ہیں۔ دوسری بات یہاں قابل ذکر یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا یہ عرض کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی کسی شک و شبہ کی وجہ سے نہ تھا جو ان کی شان کے خلاف ہے، بلکہ اس سوال کا منشا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ مدد کا وعدہ فرمایا ہے مگر اس کا وقت اور مقام متعین نہیں ہے۔ فرمایا اس لیے حالت اضطرار میں ایسے الفاظ عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ مدد جلد بھیجی جائے، اور ایسی دعا کرنا توکل یا منصب نبوت کے منافی نہیں، بلکہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کی الہہ زاری کو پسند فرماتے ہیں، اس لیے انبیاء اور صالح امت اس کا سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ آیت 215 کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ 12واں حکم صدقے کے مصارف میں آیا ہوا ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ثواب کے واسطے کیا چیز خرچ کریں اور کس موقع پر صرف کیا کریں۔ آپ فرما دیجئے جو مال تم کو صرف کرنا ہو سو اس کے تعین کو تو تمہاری ہمت پر ہے، مگر ہاں موقع ہم بتلائے دیتے ہیں کہ ماں باپ کا حق ہے، اور قرابت داروں اور بے باپ کے بچوں کا، اور محتاجوں کا، اور مسافر کا، اور جون سا نیک کام کرو گے خواہ رائے خدا میں خرچ کرنا ہو یا اور کچھ ہو سو اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے اور اس پر ثواب دیں گے۔ معارف و مسائل کچھ اس طرح سے ہے کہ اس سے پہلی آیتوں میں مجموعی حیثیت سے یہ مضمون بہت تاکید کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ کفر و نفاق کو چھوڑو اور اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ حکم الہی کے مقابل میں کسی کی بات مت سنو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جان اور مال خرچ کیا کرو اور ہر طرح کی شدت اور تکلیف پر تحمل کرو۔ اب یہاں سے اسی اطاعت و فرما برداری اور اللہ کی راہ میں جان و مال خرچ کرنے کے متعلق کچھ جزیات کی تفصیل بیان ہوتی ہے جو کہ مال اور جان اور دیگر معاملات مثلا نکاح اور طلاق وغیرہ کے متعلق ہیں، اور اوپر سے جو سلسلہ احکام ابواب البر کا جاری ہے اس میں داخل ہے، اور ان جزیات کا بیان بھی ایک خاص نوعیت رکھتا ہے کہ اکثر ان میں سے وہ ہیں جن کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، ان کے استفسار اور سوالات کا جواب براہ راست عرش رحمان سے بواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیا گیا ہے۔ اور اس کو اگر یوں سمجھا جائے کہ حق تعالیٰ نے خود فتویٰ دیا تو یہ بھی صحیح ہے کہ قرآن کریم کی آیت قُلِ اللَّهَ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ میں صراحتاً حق تعالیٰ نے فتویٰ دینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، اس لیے اس نسبت میں کوئی استبعاد بھی نہیں، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ فتاویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں جو آپ کو بذریعہ وحی تلقین کیے گئے ہیں۔ بہرحال اس رکوع میں جو احکام شرعیہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے چند سوالات کے جواب میں دیے ہوئے ہیں وہ ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ پورے قرآن میں اس طرح کے سوال و جواب کے انداز سے خاص احکام تقریباً 17 جگہ پر آئے ہیں، جن میں سے 7 تو اسی جگہ سورہ بقرہ میں ہے، ایک سورہ مائدہ میں ہے، ایک سورہ انفال میں ہے۔ یہ 9 سوالات تو صحابہ کرام کی طرف سے ہیں، سورہ اعراف میں 2، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کاف، سورہ طٰہٰ، سورہ نازعات میں ایک۔ یہ کل 6 سوال کفار کی طرف سے ہیں جن کا جواب قرآن میں جواب کے عنوان سے دیا گیا ہے۔ مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، میں نے کوئی جماعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے بہتر نہیں دیکھی کہ دین کے ساتھ انتہائی شغف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت اور تعلق کے باوجود انہوں نے سوالات بہت کم کیے۔ کل 13 مسائل میں سوال کیا گیا ہے جن کے جواب قرآن پاک میں دیے گئے ہیں، کیونکہ یہ حضرات بے ضرورت سوالات نہ کیا کرتے تھے۔
متذکرہ بالا آیات میں پہلی آیت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا استفتاء یعنی سوال ان الفاظ سے نقل فرمایا گیا ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون، یعنی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ یہی سوال اس رکوع میں 3 آیتوں کے بعد پھر انہی الفاظ کے ساتھ دہرایا گیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لیکن اس ایک ہی سوال کا جواب آیت مذکورہ میں کچھ اور دیا گیا ہے۔ 3 آیتوں کے بعد آنے والے سوال کا جواب کچھ اور ہے، اس لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک ہی سوال کے 2 مختلف جواب کس حکمت پر مبنی ہیں۔ یہ حکمت ان حالات و واقعات پر غور کرنے سے واضح ہو جاتی ہے جن میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ مثلاً آیت متذکرہ کی شان نزول یہ ہے کہ عمرو بن جموح نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ یعنی ہم اپنے اموال میں سے کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، اور ابن جریر کی روایت کے موافق یہ سوال تنہا عمرو بن جموح کا نہیں تھا بلکہ عام مسلمانوں کا بھی سوال تھا۔ اس سوال کے 2 جز ہیں، ایک یہ کہ مال میں سے کیا اور کتنا خرچ کریں، دوسرا یہ کہ اس کا مصرف کیا ہونا چاہیے، کن لوگوں کو دیں، اور دوسری آیت جو 2 آیتوں کے بعد اسی سوال پر مشتمل ہے اس کا شان نزول بروایت ابن ابی حاتم یہ ہے کہ جب قرآن میں مسلمانوں کو اس کا حکم دے دیا گیا تھا کہ اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں تو چند صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ انفاق فی سبیل اللہ کا جو حکم ہمیں ملا ہے ہم اس کی وضاحت چاہتے ہیں کہ کیا مال اور کون سی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں۔ اس سوال میں صرف ایک ہی جز ہے، یعنی کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں کا سوال تھا، اور دوسرے میں صرف کیا خرچ کریں کا سوال ہے۔ اور پہلے سوال کے جواب میں جو کچھ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال کے دوسرے جز کو یعنی کہاں خرچ کریں زیادہ اہمیت دے کے اس کا جواب تو صریح طور پر دے دیا گیا۔ پہلے جز یعنی کہ کیا خرچ کریں کا جواب ضمنی طور پر دے دینا کافی سمجھا گیا ہے۔ اب الفاظ قرآنی میں دونوں اجزاء پر نظر فرمائیں۔ پہلے جز یعنی کہاں خرچ کریں کے متعلق ارشاد ہوتا ہے یعنی جو کچھ بھی تم کو اللہ کی راہ کے لیے خرچ کرنا ہو اس کا مستحق ماں باپ، رشتہ دار، بے باپ کے بچے اور مساکین اور مسافر ہیں، اور دوسرے اجزاء یعنی کیا خرچ کریں اس کا جواب ضمنی طور پر ان الفاظ سے دے دیا گیا یعنی تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر کوئی تحدید اور پابندی نہیں کہ مال کی اتنی مقدار صرف کرو، بلکہ جو کچھ بھی اپنی استطاعت کے موافق خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر و ثواب پاؤ گے۔ الغرض پہلی آیت میں شاید سوال کرنے والوں کے پیش نظر زیادہ اہمیت اسی سوال کی ہو کہ ہم جو مال خرچ کریں اس کا مصرف کیا ہے اور کہاں خرچ کریں، اسی لیے اس کے جواب میں اہمیت کے ساتھ مصارف بیان فرما دیے گئے ہیں، اور کیا خرچ کریں اس سوال کا جواب ضمنی طور پر دے دینا کافی سمجھا گیا ہے۔ اور بعد والی آیت میں سوال صرف اتنا ہی تھا کہ ہم کیا چیز اور کیا مال خرچ کریں، اس لیے اس کا جواب ارشاد ہوا تھا یعنی آپ فرماتے کہ جو کچھ بچے اپنی ضرورت سے وہ خرچ کیا کریں۔ ان دونوں آیتوں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے متعلق چند ہدایات اور مسائل معلوم ہوئے۔ اول یہ کہ دونوں آیتیں زکوٰۃ فرض کے متعلق نہیں، کیونکہ زکوٰۃ فرض کے لیے تو نصاب مال بھی مقرر ہے اور اس میں جتنی مقدار خرچ کرنا فرض ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پوری طرح متعین و مقرر فرما دی گئی ہے۔ ان دونوں آیتوں میں نہ کسی نصاب مال کی قید ہے نہ خرچ کرنے کی مقدار بتلائی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دونوں آیتیں صدقات نافلہ کے متعلق ہیں۔ اس سے یہ شبہ بھی رفع ہو گیا کہ پہلی آیت میں خرچ کا مصرف والدین کو بھی قرار دے دیا گیا، حالانکہ ماں باپ کو زکوٰۃ دینا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم کے مطابق جائز نہیں، کیونکہ ان آیتوں کا تعلق فریضہ زکوٰۃ سے ہے ہی نہیں۔ دوسری ہدایت اس آیت سے یہ حاصل ہوتی ہے کہ ماں باپ اور دوسرے اعزاء و اقربا کو جو کچھ بطور ہدیہ دیا یا کھلایا جاتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کی نیت ہو تو یہ بھی موجب اجر و ثواب اور انفاق فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ تیسری ہدایت یہ حاصل ہوئی کہ نفلی صدقات میں اس کی رعایت ضروری ہے کہ جو مال اپنی ضروریات سے زائد ہو وہ خرچ کیا جائے۔ اپنے اہل و عیال کو تنگی میں ڈال کر اور ان کے حقوق کو تلف کر کے خرچ کرنا ثواب نہیں۔ اسی طرح جس کے ذمہ کسی کا قرض ہے، قرض خواہ کو ادا نہ کرے اور نفلی صدقات و خیرات میں اڑائے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔
پھر ضرورت سے زیادہ مال کے خرچ کرنے کا جو ارشاد اس آیت میں ہے تو اس کو حضرت ابو ذر غفاری اور بعض دوسرے حضرات نے حکم وجوبی میں قرار دے دیا گیا ہے، اور اپنی ضروریات سے زائد جو کچھ ہے سب کا صدقہ کر دینا واجب ہے۔ مگر جمہور صحابہ کرام و تابعین اور ائمہ دین اسی پر ہیں کہ ارشاد قرآنی کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے وہ ضروریات سے زائد ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ضرورت سے زائد جو کچھ ہو اس کو صدقہ کر دینا ضروری یا واجب ہے۔ صحابہ کرام کے تعامل سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔